النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما کر اس سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ذرا اونچی آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے در پہ حق کا قانون ملتا ہے، ارے میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا محمد سے خون ملتا ہے۔ ادب وچ جیڑا بوضو کوئی نہیں ہوندا، او بندہ کرے سرخرو کوئی نہیں ہوندا، فارم دی مرغی تے منکر علی دا انہاں دا دنیا تے پیو کوئی نہیں ہوندا۔ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ جائے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ۔ نام الحسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، مجھ سے پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے، مجھ سے پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے، مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلی دعائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب فرما دیجئے میں کسی سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے۔ محبت وہ ہے جس کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، لیکن اس کے بغیر بندہ رہ سکے، زندہ رہ سکے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ دوسری ہوتے ہیں مودت۔ مودت وہ ہے جس کے ساتھ بندہ اس کے بغیر کسی چیز پر، کسی کمپرومائز پر رہ نہیں سکتا، مگر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہے، جان دے دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں مودت۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ مودت کرو۔ اب اس پرفتن دور میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو اہل بیت سے کو تو مانتی ہے لیکن اصحاب کا انکار کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو اصحاب کو تو مانتی ہے لیکن اہل بیت کا انکار کرتی ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، اور اصحاب جو ہیں، اصحاب جو ہیں آسمان کی ستاروں کی مانند ہیں۔ اگر دریا پار کرنا ہو، دریا پار کرنا ہو، دریا کے دوسرے کمر پر جانا ہو تو دو طریقوں سے انسان جا سکتا ہے۔ دو چیزوں کے انسان کو سہارا ہوتا ہے، ایک سہارا کشتی کا اور دوسرا ستاروں کا۔ اگر رات کو سفر کرنا ہو، دریا پار کرنا ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کشتی کی، دوسری ستاروں کی۔ اور اب یہ قافلہ ایک ہے جو کشتی پر بیٹھ چکا ہے لیکن ستارے عمل نہیں تکتا، نہیں نظر کرتا، تو وہ بھی کمر پر نہیں پہنچتا۔ اور جو کہتے ہیں ستاروں پر تکتے ہیں لوگ لیکن کشتی پر توجہ نہیں کرتے، کشتی سے مراد شان اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کشتی پر بھی توجہ دو اور ستاروں پر توجہ دو، یعنی اہل بیت کو بھی مانو، اصحاب کو بھی مانو۔ سامعین محترم، جس کے ذکر میں آج ہم سب اکٹھے ہیں وہ تاروں میں محتاج نہیں، کیونکہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ گرامی قدر وہ حسین جب گھر سے باہر نکلے، سفر روانہ کیا مسجد نبوی کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو حسین پاک
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کو مہاروں بنوایا، مہاریں بنائی، وہ حسین جس کے بارے میں اولیاء نے لکھا کہ جو اس کا بغض رکھتا ہے دل میں تو وہ کافر ہو کر مرا۔ پچھلے خطیب بھی یہ بیان کر رہے تھے کہ جو شان اہل بیت کی ممکن مطلب شان اہل بیت کی انکاری ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے جب سجدے میں سر رکھا تو امام حسین دھیرے دھیرے چلتے چلتے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر بیٹھ گئے۔ جب پشت انور پر بیٹھے تو جبرائیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے جبرائیل نے عرض کی، جی رب جلیل کہ اے جبرائیل جا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کہ سجدہ کو طویل کر دے، سجدہ کو لمبا کر دے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا تو نبی کریم نے 72 تسبیحاں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی پڑھی۔ جب 72 تسبیحاں مکمل ہوئی تو امام حسین پشت سے نیچے اترے۔ جب پشت نیچے اترے گھر واپس گئے، اپنی امی صاحبہ کو بتایا کہ میں نے آج نانے کا سجدہ طویل کیا ہے۔ تو امی صاحبہ تھوڑا سا ناراض ہونے لگی تو امام حسین پاک نے عرض کی کہ اے امی حضور، میں نے جو 72 تسبیحاں نانے کریم سے لمبی کروائی ہیں اس کا بدلہ میں 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں یہ جواب دوں گا، یہ سوال جو میں نے آج کر چکایا ہے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے نانے کریم نے یہ سجدہ کیا اور سر اٹھایا، جب میں سجدہ کروں گا تو میں سر نہیں اٹھاؤں گا بلکہ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھوں گا۔ تو دل دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔